اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں معرفت ٹرسٹ ہلور کا یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے مہمان ہیں علی جناب مولانا سید محمد عباس شارف صاحب قبلہ۔ آج ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا عنوان ہے قرآن اور قرآنیات۔ آج ہم قرآن اور قرآنیات کے عنوان پر مولانا سے گفتگو فرمائیں گے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آج آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ قرآن کیا ہے اور قرآن کا تعارف کیسے کرایا جائے، قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اچھے سوال کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اور آج کے ماحول میں ضرورت بھی ہے اس بات کی کہ ہم سب جانیں کہ اگر ہم کسی کے سامنے قرآن کا تعارف کروانا چاہیں، قرآن کو پہچانوانا چاہیں، قرآن کا انٹروڈیوس کرانا چاہیں، تو کس طریقے سے ہم قرآن کو پہچانوا سکتے ہیں یا اس کا تعارف کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم خود جانیں کہ قرآن ہے کیا صرف یہ ایک عام سی کتاب ہے جو ہمارے گھروں میں رکھی ہے، بعض اوقات ہمیں توفیق ہوتی ہے پڑھنے کی، بعض اوقات نہیں بھی ہوتی ہے، تو صرف ایک کتاب کی حد تک یہ کتاب ہے یا اس کی کوئی اور حقیقت ہے؟ تو اس بات کو میں اپنے ناظرین کو سمجھانے کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے ایک مقدمہ، ایک تمہید کی ضرورت ہے جو جاننا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ جب بھی کوئی کتاب ہم پڑھنا چاہتے ہیں، ہم کتاب کے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو اگر ہم کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیں، سیدھے جا کر کے کتاب کو اٹھائیں اور پڑھنے لگیں، تو ممکن ہے کہ ہم شروع سے آخر تک پڑھ لے جائیں اور ہم نہ سمجھ پائیں کہ وہ کتاب کس موضوع پر ہے اور کیا بیان کرنا چاہ رہی ہے اور کیا ہم سے چاہ رہی ہے وہ کتاب، موضوع کو سمجھیں۔ ہاں، لیکن اگر ہم کتاب کو پہلے سے کتاب کے بارے میں جا کر کے جانکاری حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ کتاب جو آ رہی ہے، نہ اس کا نام ہے، یہ کس عنوان پہ ہے، عنوان جاننا، یہ کس موضوع پر ہے، یہ کس لیے لکھی گئی ہے، اس کا آتھر کون ہے، اس کا رائٹر کون ہے، اس کے لکھنے والا کون ہے، اس کے جاننے کے بعد جب ہم کسی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو یقیناً پہلے کی بنسبت زیادہ چانس پیدا ہوتا ہے، زیادہ موقع فراہم ہوتا ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھ سکیں، اس کے اصل مطالب تک پہنچ سکیں۔ اور صرف بات یہی پر آ کے نہیں ختم ہوتی ہے کہ ہم ایک کتاب کے آتھر کو جان لیں، اس کے رائٹر کو جان لیں، اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ کتاب جو ہے اگر ہماری زبان میں ہے کہ نہیں ہے۔ مثلاً ابھی ہم جائیں ایک جاپنیز لینگویج میں کوئی کتاب خرید لیں اور لا کے پھر گھر میں رکھیں تو یقیناً وہ ہمیشہ رکھی رہے گی، سمجھ میں آئے گی، کیونکہ ہم کو جلد اچھی لگی جا کے ہم نے خرید لیا، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا اندر جا کر کہ یہ کس زبان میں ہے، وہ زبان ہمیں آتی بھی ہے کہ نہیں آتی ہے، زبان سے واقفیت نہیں ہے، کتاب خرید لیا تو یقیناً اس سے استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جب ہم کتاب کے بارے میں معلومات رکھیں گے کس زبان میں ہے، ہم اسے سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں سمجھ سکتے ہیں، تب اس کتاب کو خریدیں گے تو استفادے کا موقع بڑھ جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے بارے میں جب آ کر کے ہم دیکھیں، یا ایک اور مقدمے کے طور پر میں بات لکھ دوں کہ جیسے ہمارے ناظرین میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو مختلف سفر کرتے ہوں گے، خاص طور سے زیارتوں کا سفر کیے ہوں گے، قبلہ آپ بھی زیارتوں پہ جا چکے ہیں، تو اگر ہم زیارت پہ جانے سے پہلے وہاں کے بارے میں کچھ معلومات لیے رہتے ہیں کہ کہاں پہ کون سے شہر میں کون سا روضہ ہے، کون سی زیارت گاہیں ہیں، اور ایسے موقع پر معمولاً ایک گائیڈ لائن کے طور پہ ایک کتاب ملتی ہے جس میں جغرافیائی طور پر جو ہے نقشے بیان کیے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں کہ یہاں پر یہ شہر ہے، اس ملک میں یہ شہر ملے گا آپ کو زیارت گاہ کے طور پر، ایران میں ان 2 شہروں میں آپ کو جانا ہے، عراق میں ان شہروں میں جانا ہے۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے تو یقیناً اب جب ہم زیارت پہ جائیں گے تو ایک الگ سی سہولت ہمارے لیے فراہم رہے گی، ہمیں معلوم ہے کہ کہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم سے کوئی آ کر کے یہ کہے کہ یہ جو جغرافیہ، جو نقشہ بنایا گیا ہے فلاں ملک کا، اس کا بنانے والا
ایک عام سا آدمی ہے، جاہل آدمی ہے، وہ کچھ نہیں جانتا ہے، جاہل نے بنایا ہے، وہ ناجانکار ہے، واقف نہیں ہے، وہ اس علم کا ماہر ہی نہیں ہے، اس کی شبہت بھی نہیں رکھتا ہے. لیکن اسی کے مقابلے میں ایک ایسا انسان ہے جس نے جغرافی میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہو جی، اور پی ایچ ڈی کرنے والا شخص جو ہے وہ آ کر کے ایک نقشہ بناتا ہے، ایک ملک کا نقشہ بتاتا ہے اور وہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہاں پر یہ چیزیں آپ کے لیے ہیں. تو یقیناً ایک عاقل انسان جو ہوگا وہ اس کتاب کی طرف جائے گا جس کو پی ایچ ڈی والے شخص نے لکھا ہے، صلاحیت مند، جو اس کا عالم ہے، جو جانکار ہے، اس نے جو کتاب لکھی ہم اس کی طرف جائیں گے. یہ عقل مندی کا تقاضا ہے، لہذا ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے جو جانکار نہیں ہے. اب ان تمام مقدموں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم آ کر کے دیکھیں کہ قرآن کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم کسی کتاب کو لینے سے پہلے اگر ہم اس کے رائٹر کے بارے میں جان جائیں کہ رائٹر اس کا کیسا ہے لکھنے والا، عالم شخص ہے، ماہر شخص ہے، تو یقیناً جب باتیں پڑھیں گے تو ہمیں ایک اس پہ یقین پیدا ہوگا کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یقیناً ایک صحیح بات ہے، ایک ایسی بات ہے جو ہمارے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے. کیونکہ یہ اس فیلڈ کا ماہر ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ یہ جو ابھی آ کر کے ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن کا رائٹر کون ہے؟ قرآن کی لکھنے والا خداوند عالم ہے، کلام الہی ہے، اللہ نے اس کتاب کو لکھا ہے. جی. تو اللہ کون ہے؟ اللہ خالق کائنات ہے. جی. پوری دنیا کو جس نے خلق کیا ہے اس ذات نے اس کتاب کو لکھا ہے. ہم کیوں کہہ رہے لکھا ہے؟ کیونکہ قرآن جب سے نازل ہوا ہے اس کو کتابی عنوان سے پیش کیا گیا ہے، اس کو کتابی انداز میں پیش کیا گیا ہے. ہمیشہ کہا گیا ہے اس کی تلاوت کے لیے پڑھا جائے، اور جو ہے اقرا کے عنوان سے، کتاب کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے. لہذا یہ کتابی صورت میں ہے. اس کا اصل جو بھیجنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتابی صورت میں. تو اس کا لکھنے والا اگر ہم دیکھیں تو خداوند عالم ہے. تو اس سے بڑی ذات اس دنیا میں ہے ہی نہیں کوئی. بالکل. تو جب اتنی بڑی ذات اس کتاب کو لکھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کتاب کتنی اہمیت اور عظیم چیز ہوگی. دوسری بات یہ کہ میں نے کہا کہ جیسے کہ نقشہ اور جو ہے کہیں پہ زیارتوں پہ جانے کے لیے ہمیں پہلے سے اگر نقشہ معلوم ہو جائے، جگہوں کے بارے میں معلومات ہو جائے، تو اگر وہ معلومات دینے والا کوئی جانکار شخص ہے تو ہم اس کتاب کو اہمیت دیں گے زیادہ. تو اب اس کائنات میں جو قرآن جس کے لیے بھیجا جا رہا ہے، جس کو پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ عام انسان ہے. جی، عام انسان ہے، ان کے لیے بھیجا گیا ہے. تو ان انسانوں کو کس نے بنایا ہے؟ خدا نے. ان انسانوں کو خداوند عالم نے بنایا ہے. تو خداوند عالم بخوبی جانتا ہے کہ یہ جو انسان ہے اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے. مثال کے طور پر میں اپنے ناظرین کے لیے ایک مثال اور دے دوں یہیں پر کر کے، اگر دامن وقت میں گنجائش ہو، کہ مثلا ہم کوئی الیکٹرانک سامان خریدنے جائیں، دکان پہ جائیں، معلوم ہے فریج خرید رہے ہیں یا ٹیلی ویژن خرید رہے ہیں، کسی بھی کمپنی کا خرید رہے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں، ہم گئے ایسی کسی کمپنی کا خرید لیا. اب اس کے بعد ہم گھر پہ آ کے اسے چلانا چاہتے ہیں تو مثلا معلوم ہوا کہ سیمسنگ برانڈ کا اگر ہم نے خریدا تھا تو وہ ایسے چلتا تھا. اب یہ XYZ کوئی نیا برانڈ لے کے بدلا ہوا تو اب معمولاً ایسی چیزوں کے ساتھ ایک بکلیٹ ساتھ میں دی جاتی ہے، اس کو آپ پڑھیں اور پڑھ کر کے پھر اس کے اعتبار سے آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ اس سے فائدہ بھی حاصل کر پائیں گے اور یہ چیز خراب بھی نہیں ہوگی. تو ایسے موقع پر ہم اس ٹیوٹوریل کو جا کر کے دیکھیں گے اور اس جو ہے گائیڈ لائن کو جا کر کے پڑھیں گے جو اس کمپنی نے پیش کی ہے. ہم کسی اور کمپنی کی گائیڈ لائن کے تھرو آگے نہیں بڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے پروڈکٹس کے فنکشن کو بیان کرتے ہیں، اپنے پروڈکٹ کے جو ہے اعتبار سے وہ گائیڈ لائن پیش کرتے ہیں. لیکن یہ نئی کمپنی کا پروڈکٹ ہے تو اس کو اگر ہمیں استعمال کرنا ہے تو اس کمپنی کی جو گائیڈ لائن ہے اس کے تھرو آگے پڑھنا ہے. تو ہمیں ایسی کتاب کو جا کر کے پڑھنا ہے کہ جو انسانوں کا بنانے والا ہو، انسانوں کا خالق ہو، انسانوں کا پیدا کرنے والا ہو. جب وہ کوئی کتاب لکھ رہا ہے تو یہ کتاب یقیناً سب سے اعلیٰ مرتبہ رکھے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس انسان کی کمزوری کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے. تو قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کا لکھنے والا خداوند عالم ہے اور پھر
وہ خداوند عالم ہے جس نے تمام انسانوں کو پیدا خلق کیا فرمایا. ہے، اور ایسے خالق نے اپنی مخلوقات کے لیے، اپنے مخلوق کے لیے اس کتاب کو لکھا ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جو ہماری کمزوریاں، ہماری طاقتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر کے ہمارے لیے پیغام ہے اس میں. یہ قرآن. ایک اور بات میں یہاں پہ بیان کر دینا چاہوں گا کہ جیسے تمام اسٹوڈنٹ جو ہے پڑھائی کرتے ہیں، اپنا ایک سیریل اور ایک سیکوینس پورا کرتے ہیں، نرسری سے لے کر کے کلاس وائز. ایک وقت آتا ہے جو گریجویٹ ہو جاتے ہیں اور یونیورسٹی وغیرہ میں جہاں بھی جاتے ہیں، جب تعلیم مکمل ہو جاتی ہے تو انہیں ایک سرٹیفکیٹ ملتی ہے اور ایک ڈگری ملتی ہے. وہ ان کے لیے کتنا خوشی کا موقع ہوتا ہے، کیونکہ ایک انہوں نے ایک سلسلہ محنت کے بعد اور ایک انہیں نتیجہ کھانے کے بعد ملا. تو لیکن اس یونیورسٹی میں جب وہ جاتے ہیں تو صرف کیا وہاں پر ٹیچرز ہوتے ہیں؟ نہیں، وہاں پر انہیں ایک سلیبس بھی دیا جاتا ہے اور ایک سسٹم پورا ہوتا ہے ٹیچرز کا، پروفیسرز کا، جو انہیں اس کی تعلیم دیتے ہیں. ایسے ہی خداوند عالم نے اس دنیا کو ایک اسکول، ایک یونیورسٹی کے طور پر بنایا ہے اپنے بندوں کے لیے، کہ تمام بندے یہاں پر آئیں. اور یہاں پر ظاہر سی بات ہے جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو آسان تو سب نہیں ہوتا ہے نا، کہ آئے اور یوں ہی پاس آؤٹ کرتے گئے اور ختم ہو گیا معاملہ. نہیں، وہاں محنت کرنی پڑتی ہے، وہاں سختی برداشت کرنی پڑتی ہے، وہاں پریشانیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، مختلف مراحل کو طے کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی اس دنیا میں جب انسان آ رہا ہے، یونیورسٹی آف ورلڈ، جہاں جب انسان آتا ہے تو یہاں پر بھی مختلف پریشانیاں ہیں، مختلف سہولتیں ہیں، الگ الگ چیزوں کے الگ الگ مراحل ہیں یہاں پر. تو خداوند عالم نے اس یونیورسٹی میں انسان کو کیسے پاس آؤٹ کرنا ہے اس کے لیے ایک سلیبس بھیجا ہے، اور کون اس سلیبس کو پڑھائے گا اس کا ایک سلسلہ قائم کیا. جو پڑھا رہا ہے اسے انبیاء اور رسول کہتے ہیں، اسے ہمارا نبی کہتے ہیں، ہم اور آپ اسے نبی کہتے ہیں. اور جو سلیبس پیش کیا ہے اس سلیبس کا نام ہے قرآن مجید. ماشاء اللہ. تو اس طریقے سے ہم قرآن کو آسانی سے سمجھا سکتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کو زندگی گزارنا ہے تو اس کا سلیقہ اور جو طریقہ بیان ہوگا لکھت صورت میں، لکھے ہوئے انداز میں، اس کس کا نام قرآن مجید ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. قبلہ نے بہت ہی عمدہ بیان فرمایا. تو ناظرین، ہمارے ساتھ ساتھ آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اور قبلہ ہمارے ناظرین کو آپ دوسری بات یہ بتائیں کہ خداوند عالم نے، خالق نے قرآن کو کس لیے نازل فرمایا؟ کیا سبب ہے؟ نزول سبب بھی بیان فرمائیں. نزول و سبب دیکھیں، اچھی بات ہے یہ بھی کہ ہم جانیں کہ آخر قرآن آیا کس لیے ہے. سب سے پہلی بات جو بھی میں نے کچھ دیر پہلے عرض کی آپ کے سامنے، کہ اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے. جی. کہ ہم اس یونیورسٹی سے پاس آؤٹ بھی ہو جائیں اور اس کے بعد ہمارے اندر اسکلس بھی رہے ہمیں، کیونکہ یونیورسٹی کے ٹائم کو گزار دینا ہی انسان کے لیے کافی نہیں ہے. لیکن گزارنے کے بعد جب تک اس کے اندر صلاحیت نہ ایجاد ہو تب تک اسے کہیں جاب نہیں ملنے والی ہے. جب تک اسکلس پیدا ہوں، صلاحیت نہ اس کے اندر آئے، اس کے اندر مہارت نہ آئے، تو محض ڈگری اور یا محض ایک یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو جانے کی بنا پر انسان کو نہ صحیح مقام ملتا ہے، نہ صحیح مرتبہ ملتا ہے. ایسے ہی اس دنیا سے انسان گزر جائے، صرف یہ کافی نہیں کہ آیا اور یہاں سے گزر گیا، بلکہ گزرنے کے بعد اس کو کیا مرتبہ ملنا چاہیے، کون سا منصب ملنا چاہیے، قیامت میں اسے کون سا درجہ ملنا چاہیے. ان تمام چیزوں کے لیے جو چیز ہمارے لیے مشعل راہ بنے گی، جو چیز ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنے گی، وہ قرآن مجید ہے. تو اس کے لیے قرآن مجید نازل ہوا کہ قرآن آ کر کے ہمیں وہ طریقہ بتائے کہ کیسے ہم اس دنیاوی زندگی کو گزاریں، کہ یہاں بھی ہم کامیاب زندگی گزاریں، آخرت میں بھی ہمیں اچھا مرتبہ ملے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے اہداف و مقاصد کے سلسلے سے جہاں پہ گفتگو ہوتی ہے تو وہاں پر دیکھیں قرآن کے کچھ عقیدتی مقصد ہے، ہاں، اور کچھ عملی مقصد ہے قرآن کا. یعنی کہیں پر کچھ ایسی باتیں ہیں جو انسان کی فکر و اعتقاد سے جس کا تعلق ہے، عقیدے سے تعلق ہے. جیسے عقیدتی مقصد کیا ہے قرآن کا؟ قرآن کا عقیدتی مقصد یہ کہ قرآن حق اور باطل کی پہچان کرواتا ہے، حق اور باطل کی پہچان کرتا ہے. اس کے لیے قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ کیا وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. سورہ نحل آیت نمبر 64.
اس میں کیا کہا کہ وما انزلنا علیک الکتاب، ہم نے نہیں نازل کیا تم آپ پر کتاب سوائے اس کے لتبین لہم، آپ ان کے لیے اسے بیان کریں، واضح کریں، الذی اختلفوا فیہ، جو اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، وہدن، اور یہ ہدایت ہے، ورحمت ہے، لقوم یؤمنون، صاحبان ایمان کے لیے. ٹھیک، تو یہ حق و باطل کو جدا کرتا ہے. یہ قرآن حق سے باطل کی پہچان کرواتا ہے، باطل سے حق کی پہچان کرواتا ہے. یہ عقیدتی طور پر انسان کی فکر پر یہ اثر ڈالتا ہے. قرآن کا ایک مقصد یہ ہے. یا کیا کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. تو یہ ہدایت جو ہے یہ اعتقادی مسئلہ ہے، ایک فکری مسئلہ ہے یہاں پر. تو فرقان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ یہ حق و قرآن جو ہے، اور فرقان کی صفت یعنی حق و باطل کا معیار جو ہے یہی ہے کہ وہ جدا کرتا ہے قرآن. تو اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ قرآن مجید جو ہے ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الھدی والفرقان، اور فرقان ہے یہ قرآن مجید، جدا کرنے والا. فرقان یعنی جدا کرنے والا. مثلا کیا ہے، اگر صحیح حدیث ہے اور جعلی اور خود ساختہ بناوٹی حدیثیں ہیں تو وہاں پر معیار قرآن مجید ہوگا کہ جو چیزیں قرآن سے ٹیلی کریں اسے لے لو، اور جو قرآن سے ٹکرائے اسے چھوڑ دو. تو معیار قرآن مجید ہے، یہاں پر فرقان ہے. یا قرآن کا جو ہے عقیدتی مقصد یہ بھی ہے کہ قرآن تفکر اور تدبر کے لیے، غور و فکر کے لیے جو بھیجا گیا ہے. جیسے سورہ صاد آیت نمبر 29 میں ہوتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات میں غور و فکر کرو، ولیتذکر اولو الالباب، اور اس سے صاحبان الباب جو ہیں، صاحبان عقل و خرد کیا کہتے ہیں، اس سے تذکر حاصل کرتے ہیں. یا سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 44 میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ ہم نے اس ذکر کو، ذکر قرآن کو کا ایک نام ذکر بھی ہے، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے آپ کی طرف تاکہ اس سے بیان کریں آپ لوگوں کے سامنے ما نزل الیہم، جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے، ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید یہ لوگ جو ہے فکر کریں، غور و فکر کریں. تو یہ اس کا عقیدتی اور فکری ایک مقصد یہ ہے کہ غور و خوض اور تدبر کی طرف توجہ دلانا، ہدایت کرنا، فرقان، معیار فرقان بننا، حق و باطل میں جدائی کا معیار بننا. اور عملی مقصد بھی اس کا ہے. عملی مقصد کیا ہے اس کا عملی مقصد جو ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوتا ہے اس کا عملی مقصد جہاں پر بیان ہوتا ہے وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. کہ یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے آپ پر، یہ کس لیے نازل کیا ہے؟ لتخرج الناس، تاکہ لوگوں کو نکال کے لے جائے کہاں سے؟ من الظلمات، تاریکی اور گمراہیوں سے، الی النور، اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جائے، ظلمت سے نور کی طرف لے جاتا ہے. یہ اس کا عملی مقصد ہے. اس کا عملی مقصد یہ ہے کہ مومنوں کی نصرت کرنا. مثلا کیا کہا، قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین. کہ یہ جو قرآن جس کو روح القدس لے کر کے نازل ہوئے ہیں تمہارے پروردگار کی جانب سے، یہ کیا ہے؟ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ صاحبان ایمان کی جو ہے تقویت کا سبب بنے. ہدایت ہے، وہ بشرا بشارت ہے مسلمانوں کے لیے. تو قرآن مجید کے اگر مقاصد کو دیکھا جائے تو اس کا ایک مقصد ہے جو انسان کے دل و دماغ سے جس کا تعلق ہے، فکر سے تعلق ہے، عقیدے سے تعلق ہے. اور اس کے بعد مقاصد عملی طور پر ہے کہ یہ گمراہی سے نجات کی طرف لے جاتا ہے،
ظلمت سے نور کی طرف لے جاتا ہے مومنوں کی نصرت کے لیے. تو اس کے علاوہ اور بھی مقاصد بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن فی الحال اتنا تعارف قرآن کے سلسلے میں اتنا کافی ہے کہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اس کو غور و خوض کرنے کی طرف جو ہے توجہ دلانے کے لیے آیا ہے. محترم ناظرین، قبلہ کا قرآن کے حوالے سے بہت عمدہ بیان رہا. قبلہ ایک بات اور بھی واضح کریں کہ قرآن کی ظاہری شکل و شمائل کیا ہیں، ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات بھی واضح فرمائیں کہ ظاہری شکل و شمائل. جی بہت ہی ضروری سوال ہے. البتہ کم و بیش ہمارے ناظرین اس چیز سے واقف ہوں گے کہ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے نبی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہم اللہ صل علی محمد و آل محمد کے اوپر نازل ہوا. اور یہ ایک عرب میں پہاڑ ہے، کوہ نور، جبل النور، وہاں پر ایک غار ہے، غار حرا کے نام سے. وہاں پر اس غار میں سب سے پہلے نزول قرآن کا وہاں پہ آغاز ہوا جب پیغمبر 40 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے. اور یہ جو قرآن ہے یہ اس سے پہلے بھی کچھ آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، جیسے کیا کہتے ہیں جناب داؤد پہ زبور نازل ہوئی ہے، یا جناب موسیٰ پہ تورات نازل ہوئی ہے، یا جناب عیسیٰ پہ انجیل، یا جناب کیا کہتے ہیں نوح کے لیے کچھ صحیفے صحف نازل ہوئے تھے، اور جناب ابراہیم کے لیے صحیفے. ایسے ہی ہمارے نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے. یہ قرآن جو ہے یہ تقریباً اس میں 60 مرتبہ خود لفظ قرآن آیا ہے اس میں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھنے کی چیز ہے. جو قرآ یا قرایا اس سے بنا ہوا ہے، جس کے معنی یہ ہوتا ہے تلاوت کا معنی آتا ہے. یعنی یہ ایک کتاب ہے، یہ نہیں سمجھو کہ ایک مفہوم ہے، ایک کتاب ہے، کتابی شکل ہے. یہ قرآن جو ہے 60 مرتبہ تقریباً قرآن مجید میں اس طریقے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن فرقان ہے، تو یہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے. یہ قرآن جو ہے کتاب ہے، مکتوب ہے، مکتوب شکل میں ہے. قرآن جو ہے ذکر ہے، قرآن کا ایک نام جو ہے ذکر ہے. ہاں، ذکر بھی قرآن کو کہا جاتا ہے. اگر اس کے اوصاف کے بارے میں، اس کی خصوصیات کے بارے میں دیکھا جائے تو کچھ چیزوں کی طرف ہم سرسری طور پہ آپ کے سامنے اشارہ کر سکتے ہیں. جیسے قرآن کو کہا جاتا ہے احسن الحدیث ہے، یعنی احسن الحدیث ہے، یعنی بہترین گفتگو ہے، بہترین بیان ہے. بشرا ہے، یہ انسانوں کے لیے بشارت ہے. یہ بشارت. ہاں، قرآن جو ہے حکیم ہے، قرآن حکمت سے لبریز ہے، وزڈم اس میں پایا جاتا ہے، اس میں علم و حکمت پایا جاتا ہے. قرآن جو ہے رحمت ہے، اس کے اوصاف میں سے ہے. قرآن رحمت ہے. قرآن کا اوصاف میں سے قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے. قرآن عزیز ہے، قرآن عظیم ہے، قرآن کریم ہے. یہ سب اس کی خصوصیات ہے کہ جس پر ہم غور کریں گے تو خود ہمارے لیے واضح ہو جائے گا کہ قرآن کتنی اہم کتاب ہے. اس کے علاوہ اگر اور ہم دیکھیں قرآن کو آ کر کے، تو ظاہری صورت میں اس کے 114 سورے ہیں، اور تقریباً 6000 سے زیادہ اس میں آیتیں پائی جاتی ہیں. اور اس کو ہمارے معاشرے میں جو ظاہری صورت میں جو کتاب ہے وہ 30 الگ الگ پاروں کی صورت میں ہے، اور بعض جگہوں پہ حزب کی صورت میں اسے تقسیم کیا گیا ہے. تو وہاں پر تقریباً پورے قرآن میں 120 حزب کو کی صورت میں قرآن کو تقسیم کیا گیا ہے. تو یہ وہ ظاہری شکل و شمال ہیں جس سے کم و بیش ہم سب واقف ہیں. تو اس سے زیادہ اس میں بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہ چیز جو میں نے بیان کی کہ ظاہری شکل و شمائل کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ قرآن کے اوصاف کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے نام کیا ہے. تو اس سے ہمارے لیے بہت زیادہ باتیں واضح ہو جائیں گی کہ قرآن کتنی اہم کتاب ہے اور قرآن کتنی بابرکت کتاب ہے. کہ شاید ہم کم و بیش ہم اس سے ناواقفیت کی بنا پر اسے اپنے گھر کے طاقوں کی زینت بنا کر کے رکھ دیتے ہیں. لیکن جب ہم یہ جان جائیں گے کہ قرآن حکمت سے لبریز چیز ہے، قرآن احسن الحدیث ہے، تو ہر انسان اچھی بات سننا پسند کرتا ہے. کیوں ہمیں یہ احسن الحدیث کا لطف اور جو ہے مزہ نہیں حاصل ہو پاتا ہے؟ کیونکہ ہماری دوری ہے قرآن مجید سے.
कुरान को जब पहचानेंगे, कुरान पहचानेंगे, उससे लगाव पैदा करेंगे, तो हम यकीनन उसकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। जब समझने की कोशिश करेंगे तब बिल्कुल लुत्फ अंदोज होंगे, दिलचस्पी होगी। जी क़िबला, एक सवाल ये भी बताते चलें कि क्या कुरान मजीद रफ्ता रफ्ता नाजिल हुआ है, यानी आयत आयत करके, या कुल्ले कुरान शब कद्र में नाजिल हुआ है? चूँकि इस माह में शब कद्र की बड़ी फजीलत है, तो जी यह खुद नुज़ूल कुरान खुद एक गुफ्तगू है अपनी जगह पर। और कुरान का जो मुख्तसर तौर पर आज के लिए इतना बयान किया जाएगा कि अभी जो हम बयान करने चाह रहे हैं आपके सामने, वो कुरान के तदरीजी नुज़ूल की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं। एक नुज़ूल वो है जो शब कद्र में हुआ, क़ल्ब पैगंबर पर हुआ, एक साथ तमाम कुरान का बयान हो गया। एक कुरान जो हम सामने देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये तदरीजी सूरत में है, यानी ग्रेजुअली ये चीज़ आई है, यानी एक के बाद एक तरतीब से धीरे धीरे। इसके भी अपने मकासिद हैं कि क्यों धीरे धीरे ये चीज़ आई है, वो किसी और मौके पर पहले कौन सी आएगा। लेकिन कुरान दो सूरतों में इसका नुज़ूल है। एक तो एक बारगी पैगंबर के क़ल्ब पर नाज़िल हुआ, लेकिन जो किताबी शक्ल में कुरान का नुज़ूल है वो तदरीजी सूरत में हुआ है। जो पैगंबर 40 साल के हो गए हैं तब गारे हिरा से शुरू हुआ है, और आखिरी पैगंबर तक ये कुरान के नुज़ूल का सिलसिला जारी रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और वाक़ईन बहुत ही उम्दा बयान रहा आपका। नाज़रीन, इसी तरह से इंशाअल्लाह कल हम फिर एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। मार्फत ट्रस्ट यूट्यूब चैनल पर आप हजरात हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।